الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، ایک حکایت ہے اور بڑی سبق آموز ہے کہ ایک بڑی میاں کچھ تلاش کر رہے اور تلاش کرنے میں انہیں جب بہت تاخیر ہوئی تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تلاش کرنے لگے. تو جب بہت دیر ہو گئی تو ایک جوان نے پوچھ لیا کہ بڑی میاں کیا گما ہے؟ کہا بیٹے ایک اشرفی گمی ہے، اسے تلاش کر رہا. کہا گمی کہاں ہے؟ کہا گمی تو گھر میں ہے، وہاں اندھیرا بہت ہے. باہر تلاش کر رہا ہوں، یہاں روشنی بہت ہے. بظاہر تو یہ ایک لطیفہ لگتا ہے کہ اندر کی گمی چیز وہ باہر تلاش کر رہے اور دلیل یہ پیش کر رہے کہ وہاں اندھیرا ہے، اس لیے اسے باہر تلاش کر رہا ہوں، یہاں روشنی بہت ہے. بظاہر یہ لطیفہ لگتا ہے اور لگتا ہے کہ بڑی میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا. دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہوگا، اس لیے اندر کی گمی چیز باہر تلاش کر رہے. لیکن آج اگر ہم اپنی زندگی کے دائیں بائیں دیکھیں تو ہمیں یہی کہانی ہر طرف نظر آتی ہے. یہی کہانی ہر طرف نظر آتی ہے کہ ہمارے گھر کی چیز گم ہو گئی اور ہم اسے باہر تلاش کر رہے. ہماری زندگی کا سکون اور اطمینان اور خوشی اور محبت کی فضا، ہمدردی کی فضا، اخلاق کی فضا، زندگی کا جوہر، یہ تو دل کے اندر گم ہو گیا اور ہم یہ سے باہر تلاش کر رہے ہیں. جیسے وہ بڑی میاں ساری زندگی تلاش کرتے رہیں تو اندر کی گم کردہ چیز باہر نہیں ملنی. آج کے اس نادان انسان کو بھی اندر کی گم شدہ چیز باہر کی دنیا میں نہیں ملنی. یہ بھی اسے پتا ہے کہ گم ہو گئی یہ زندگی، وہ خوشیاں نہ رہیں، وہ اطمینان نہ رہا، وہ محبتیں نہ رہیں، وہ رشتوں میں ہمدردیاں نہ رہیں، وہ ایثار نہ رہا، وہ اخلاقی قدریں نہ رہیں،
سب کہتے ہیں یہ گم ہو گئی، یہ ساری زندگی کا حسن گم ہو گیا، سب جانتے ہیں، لیکن تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ تلاش کہاں کر رہے ہیں؟ چاہتے بھی ہیں اطمینان کہ میاں بیوی میں محبتیں ہوں، باپ بیٹے میں پیار ہو، بہن بھائی میں آپس میں ہمدردی کے جذبات ہوں، ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے والوں میں اچھی اخلاقی قدریں ہوں. یہ بھی کہتے ہیں اب یہ چیزیں نہیں رہی، اب وہ رشتوں میں پیار نہ رہا، محبتیں نہیں رہی، خلوص نہ رہا، ہمدردی اور خیر خائی کے جذبات نہ رہے، زندگی کا مزہ ختم ہو گیا. لیکن تلاش کر رہے ہیں زندگی کہاں؟ باہر. یہ چیزیں گمی تو دل کے خانے میں ہیں، تو سب سے پہلے تو دل کے خانے کی طرف جانے والا راستہ ہم نے گم کیا، اس لیے کہ وہاں اندھیرا بہت ہے، گپ اندھیرا ہے، کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور راستہ ہی گم کیا. انسانی فطرت میں آسانی ہے، وہ آسانی چاہتا ہے، تو اس نے اس مشکل راستے کو چھوڑ کر عقل کی طرف رخ کیا، دماغ کی طرف، کہ اس کی معلومات بڑھا دو، اس کی معلومات بڑھا دو. آسانی کی طرف چلا گیا، معلومات بڑھ گئی، بچے کو بڑی معلومات ہے، مرد عورت کے پاس بڑی معلومات ہے، امیر غریب کے پاس بڑی معلومات ہے، تو کیا اخلاقی قدریں زندہ ہو گئی؟ ہمدردی اور خیر خائی کے جذبات پیدا ہو گئے، اطمینان اور دنیا میں امن بڑھ گیا. تو جو ہم ایک لطیفہ سمجھ رہے تھے وہ آج دنیا کے ان واقعات میں سچائی ہے. دنیا کی اسٹیج پہ وہ کہانی دکھائی جا رہی ہے. تو زندگی تو گم ہو گئی اندر اور تلاش ہے باہر. کہ اچھی گاڑی ہو جائے گی تو اطمینان ہو جائے گا، شادی بیاہ میں بہت قیمتی تحفے ہو جائیں گے تو محبتیں بڑھ جائیں گی، جہیز اچھا ہو جائے گا تو ان کے اندر بڑی محبتیں پروان چلیں گی، گھر اچھے بن جائیں گے تو ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بڑی عزت اور احترام آ جائے گا. کس نادان نے کہہ دیا؟ یہ سب چیزیں تو بڑھ گئی نا. تو کیا محبتیں بھی بڑھ گئیں؟ ایک دوسرے کا اہتمام بھی بڑھ گیا، ایک دوسرے کا خیال اور لحاظ بھی بڑھ گیا. تو جہاں کی گم گڑتا کردہ چیز ہے وہ چیز باہر سے نہیں ملے گی، اندر ہی سے ملے گی. وہ جو سچائی، وہ جو حقیقتیں،
اللہ کا پیغمبر دے کر گئے نا، انہیں اندر روشن کرنا ہوگا. تاکہ اندر کچھ نظر آئے. وہ جو سچائی اور حقیقت ہے جو اللہ کا پیارا نبی اس دل کے لیے دے کر گئے ہیں، ان حقیقتوں کو تازہ کرنا ہوگا، انہیں روشن کرنا ہوگا تاکہ اندر کا اندھیرا چھٹے. ان حقیقتوں میں ایک بڑی حقیقت جو نفس پرستی اور خواہشات کی زندگی کے لیے سب سے بڑی روک ہے، اس لیے کہ نفس پرستی کی زندگی اور خواہشات کی زندگی مصیبتوں کی جڑ ہے، مصیبتوں کی جڑ ہے. آج انسان سے نہیں ٹکراتا، اس لیے کہ اس کی خواہشات ہی اتنی ہیں، اس کی خواہشات بھی اتنی ہیں. یہ کہاں دونوں ایک گھر کے اندر خوش رہ سکتے؟ ٹکراتی ہیں ان کی خواہشات. اس انسان کی خواہشات تو اتنی ہیں کہ اس پوری دنیا میں 2 آدمی بھی خوشی سے نہیں رہ سکتے. چاہے کہ کروڑوں انسان یہاں رہیں خوشی سے، اگر ان کی خواہشات کو بے لگام کر دے، آزاد کر دیں، تو 2 آدمی بھی اس دنیا میں خوشی سے نہیں رہ سکتے. وہ بھی چاہے گا کہ جو اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہ ہو، کسی طرح یہ بھی میرے کھانے میں آ جائے. 2 آدمی بھی اس دنیا میں خوشی سے نہیں رہ سکتے. چاہے کہ اربوں کروڑوں انسان رہیں، تو خواہشات کی زندگی، نفس پرستی کی زندگی، مصیبتوں کی جڑ. اس کے لیے جو سب سے بڑی روک ہے، جو اس خواہشات کی زندگی کے لیے سب سے بڑی روک ہے، وہ ایک حقیقت ہے. اور وہ یہ حقیقت ہے کہ سبحان اللہ، تم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، تھوڑے وقت کے لیے آئے. یہ تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، عارضی ٹھکانہ ہے. اور دوسری بات، تم اس دنیا کے مالک نہیں ہو، جیسے چاہو استعمال کرو. تم اس کے ٹرسٹی ہو اور امین ہو. تمہارا رب تم سے پوچھے گا، باز پرس ہوگی. جو دنیا اس روک کے بغیر، اس حقیقت کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، جو دنیا زندگی گزار رہی ہے، یقین جانیے اس کی خواہشات بے لگام ہیں. اس کی نفس پرستی کی زندگی عروج پر ہے. وہ انسانیت کی سطح سے گر کر حیوانیت کی سطح پہ جا چکا ہے. لیکن اسے سکون پھر بھی نہیں. جو نفس پرستی کی زندگی گزارتا ہے وہ اپنے لیے مصیبتوں کے دروازے کھولتا ہے. اس کی تو کوئی حد ہی نہیں نا. ہم چاہتے بھی ہیں محبت کی فضا ہو اور ہمدردی کی جذبات ہوں، اعلی اخلاقی قدریں ہوں. میرے عزیزو، یہ نفس پرستی کی بلا کے ساتھ ممکن نہیں ہے. یہ خواہشات کی زندگی کے ساتھ ممکن نہیں ہے. خواہشات کی زندگی کے ساتھ یہ چیزیں ممکن نہیں. اب بچے کی بھی خواہشات، باپ کی بھی خواہشات تو ٹکراتی ہی نا.
اس لیے پیغمبر خواہشات کو بڑھانے کا سبق نہیں پڑھاتے کہ تمہارا یہ کام بھی ہو جائے گا، تمہیں یہ بھی مل جائے گا، تمہارا یہ کام بھی اس دنیا میں ہو جائے گا. نا وہ تو انسانوں کی خواہشات کو اعتدال میں لے کے آتے ہیں کہ یہاں صبر کر لو، شکر کر لو، تمہیں تمہارے گھر میں سب کچھ مل جائے گا. اگر کوئی آدمی لانچ میں بیٹھا ہو اور وہ اس حقیقت کو بھول جائے کہ لانچ میں بیٹھنا میرا تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کی وہاں چاہت پوری نہ ہو رہی ہو تو کتنا پریشان ہوگا. اور اگر اس کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ لانچ میں بیٹھا ہوں، اپنے ٹھکانے پہ جا کر آرام بھی ہو جائے گا، کھانا بھی مل جائے گا، مشروبات بھی مل جائیں گی، راحت بھی ہو جائے گی، تو اس کے لیے اس لانچ میں تھوڑی دیر بیٹھنا آسان ہو جائے گا. زیادہ پریشانی نہیں ہوگی. تو اگر یہ حقیقت ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ ہم بھی لانچ میں بیٹھے ہیں، کسی وقت کسی کی بھی فلائٹ آ سکتی ہے اپنے گھر شفٹ ہونے کے لیے، تو بتائیے صبر شکر کرنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہمارے اندر یہ حقیقت زندہ ہو جائے کہ ہم تھوڑی دیر کے مسافر ہیں اس سواری میں، یہ فلائٹ تھوڑی دیر کی ہے، اس ریل میں میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں، کسی وقت بھی میری منزل آئے گی اور اتر جاؤں گا، تو بہت ساری ناگوار چیزیں بھی اسے پریشان نہیں کریں گی، اس کو اطمینان رہے گا. ارے بھیا تھوڑی دیر کی تو بات ہے، تھوڑی دیر کی تو بات ہے. تو میرے عزیزو، اگر یہ حقیقت ہمارے دلوں میں تازہ ہو جائے کہ ہم تھوڑی دیر کے مسافر ہیں، تو بتائیے زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے. یہ جو غم میں رہ رہا ہے اور یہ جو دکھوں میں رہ رہی ہے، اور یہ جو سوچ سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں، اور اس کی چاہت نہ پورے کرنے پر جو یہ مایوس ہے، بتائیے ان ساری مصیبتوں سے نجات ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ تو اس حقیقت کا تعلق باہر کی چیزوں سے نہیں، میرے دل کی کیفیت سے ہے کہ میرے اندر کی یہ حقیقت پر وہ تازہ ہو جائے جو سچے نبی نے بتائی ہے. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے اس کو تازہ کرو، اس کو تازہ کرو، اس کو یہ دوا دو. اکثروا ذکر حازم اللذات وہی الموت. تمہاری نفس پرستی کی زندگی میں جو چیز روک ہے، خواہشات کی زندگی میں جو تمہیں بریک کا کام دے گی، وہ تمہارا اس تصور کا اور اس عقیدے کا تازہ رکھنا ہے کہ میاں یہاں سے تو شفٹنگ ہے. کسی گھر میں کلر گر رہا ہو، کلر گر رہا ہو، اور کچھ ٹائل بھی خراب ہو، پنکھا بھی صحیح ہوا نہیں دے رہا، لیکن اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرا اپنا گھر تو تیاری پہ ہے، اگلا گھر تیاری پہ، آج نہیں تو کل شفٹنگ ہو جائے گی. تو بتائیے یہ چیزیں اسے پریشان کریں گی؟ ان چیزوں کو زیادہ اہمیت نہیں دے گا. اس کی فکر یہی لگی ہوگی کہ میاں جہاں شفٹنگ ہو رہی ہے وہاں تیاری پوری ہے. اور اگر ہمیں یہ حقیقت ہماری زندگیوں میں آ جائے
یہ حقیقت ہماری زندگیوں میں آ جائے کہ جس گھر میں رہ رہے ہیں مالک دنیا کسی وقت بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے شفٹ ہو جاؤ. اب وہ گھر چھوٹا ہے یا بڑا آپ کو پریشان کرے گا. کرائے کا ہے یا آپ اس کے مالک ہیں. حقیقت میں وہ بھی مالک نہیں, وہ بھی آپ ٹرسٹی ہے. تو یہ چیزیں آپ کو پریشان نہیں کریں. آج یہ دلوں کے اندر یہ حقیقت فراموش ہو گئی ہے, اس پر غفلت کے پردے آ گئے, اس پر غفلت کے پردے آ گئے. یہ ہم حقیقت بھول گئے کہ یہاں مستقل نہیں ہے, یہ ہمارا حقیقی ٹھکانہ نہیں ہے, یہ ہماری اصلی رہائش گاہ نہیں ہے, اور سچ یہ کہ یہ ہماری حقیقی زندگی نہیں ہے. اس حقیقت کو آج ہمارے دلوں میں اس پہ پردے آ گئے, یہ بھول چکے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے میرے عزیزو کہ آج خواہشات کی زندگی نے, نفس پرستی کی زندگی نے نہ ختم ہونے مصیبتوں کا دروازہ کھول رکھا. جو مصیبتوں کی جڑ ہے, کوئی آدمی خواہشات کی زندگی بھی گزارے اور پھر مصیبتوں میں نہ رہے, ایسا نہیں ہوتا. پھر پریشانیوں اور دکھوں میں نہ رہے, ایسا نہیں ہوتا. ہم نے تو نہیں دیکھا آج تک. اس حقیقت کو زندہ کر, اسے تازہ کر, خوش رہے گا. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من جعل همه هم الاخرہ کفاہ اللہ ہم دنیا. سبحان اللہ. اب سچے نبی کی سچی بات فرمایا, جو اپنے کل کی زندگی کو ہمیشہ سامنے رکھے گا اور اس کی فکر رکھے گا, اس زندگی کا اہتمام رکھے گا اپنی زندگی میں, اللہ اسے اس عارضی دنیا کے غموں سے, فکروں سے, پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دیں گے. کیا پکی بات فرما دی, کیا سچ فرما دیا کہ جو آدمی اس حقیقی زندگی کا اہتمام, اس کی فکر, اس کا دھیان اور خیال رکھے گا, اللہ کریم اسے اس عارضی دنیا کے غموں اور پریشانیوں سے نجات نصیب فرما دے. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی کو دنیا کے غم اور پریشانیاں لگی ہوئی ہیں, کسی کو دنیا کے غم اور پریشانیاں لگی ہوئی ہیں تو سمجھ لو اسے کل کی زندگی کی ہوا بھی نہیں لگی, کل کی زندگی کی اسے ہوا بھی نہیں لگی. یہاں تو جو پریشانی آتی ہے, مصیبت آتی ہے, دکھ آتے ہیں, آدمی فوراً اس سچائی کو اپنے سامنے لے کے آتا ہے کون سا ہمیشہ رہنا ہے, اور جو آئی بھی ہے کل اس کا بہت بڑا انعام ملنا ہے, کل اس کی بہت بڑی مزدوری ملنی ہے, خوش ہو جاتا. اگر آدمی ایئرپورٹ پہ ہو, 2 بیگ اس کے پاس بھاری بھاری ہو, ایک ساتھی آئے کہا ایک بیگ مجھے دے دو, اب اس نے بیگ دے دیا اس کو, بظاہر اس کے پاس ایک بیگ رہ گیا, ایک اس نے لے لیا. لیکن جیسی آگے منزل پہ پہنچے, ایئرپورٹ پہ پہنچے, اترے, اس نے وہ بیگ بھی واپس کر دیا اور ساتھ تحفہ بھی دے دیا. تو بتائیے خوشی ہوگی یا پریشانی ہوگی اس کے بیگ لینے پر؟ خوشی ہوگی یا پریشانی ہوگی اس کے بیگ لینے پر؟ خوشی ہوگی. تو بھائی اس دنیا میں اللہ جب کوئی نعمت لیتا ہے, نعمتوں میں سے کوئی نعمت لیتا ہے, تو مسلمان اسی سچائی کو سامنے رکھتا ہے کہ اللہ نے دنیا کی ایئرپورٹ بھی دی,
آخرت پہ ایئرپورٹ پہ واپس بھی کر دیں گے، ساتھ انعام بھی دے دیں گے. اب بتائیے خوشی ہوگی پریشانی ہوگی؟ بھائی خوشی تو یہاں آتی ہوئے، لیکن وہاں اندھیرا ہے. ہم ان حقیقتوں کو بھول گئے جو ہماری زندگی میں اطمینان لاتی تھی، سکون لاتی تھی، خوشی لاتی تھی، ایک دوسرے کے لیے محبت کے جذبات لاتی تھی، خیر خائی کے جذبات، اعلی اخلاق لے کے آتی تھی. یہ حقیقت ہی بھول گئے. اب اس حقیقت کی جگہ خواہشات نے لے لی. تو خواہشات تو جہاں آتی ہے بھائی، وہاں تو محبتیں نہیں ہوتی، وہاں تو نفرتیں ہوتی. وہاں تو ہمدردی اور ایثار نہیں ہوتا، وہاں تو حرص و ہوس ہوتا ہے. وہاں تو اخلاق نہیں ہوتے، وہاں تو انتہائی بد اخلاقی ہوتی ہے. وہاں تو آدمی خود غرض ہوتا ہے. کہ آدمی وہ کرتا ہے جس میں اس کی غرض پوری ہو، چاہے دوسرے کی زندگی مصیبت میں کیوں نہ جائے، تکلیف کیوں نہ ہو، اس کا کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا انسان. تو میرے عزیزو، یہ حقیقت زندہ کرنی ہے، اپنے اندر یہ حقیقت تازہ رکھنی ہے کہ یہ ٹھکانہ مستقل نہیں ہے. اور سبحان اللہ، کسی آدمی کو یہ بات نصیب ہو جائے اور اس کا دھیان نصیب ہو جائے تو اس کے لیے اپنا دل کینہ سے، بغض سے، حسد سے، ان ساری گندگیوں سے پاک رکھنا آسان ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ حسد، کینہ، بغض یہ پیدا ہوتی ہے نفس پرستی کی زندگی سے. کہ یہ مجھ سے آگے کیوں ہو گیا، اسے یہ کیوں مل گیا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے. اور اگر یہ سچائی دل میں آ جائے، یہ حقیقت تازہ ہو جائے کہ میاں یہ دنیا تھوڑی ایسی ہے کہ آدمی اس کے لیے مرتا پھرے. تلک الدار الآخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یہ آخرت کا گھر تو ہم نے خاص ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو اس زمین میں بڑائی نہیں چاہتے، جو اس زمین پہ بڑا ہونا نہیں چاہتے. انہیں اس دنیا میں بڑائی کی خواہش نہیں اور نہیں فساد کرتے. تو اس حقیقی زندگی کو سامنے رکھنا یہ روک ہے نفس کی زندگی سے، خواہشات کی زندگی سے، جو مصیبتوں اور پریشانیوں کی جڑ ہے. اس دنیا میں گنجائش نہیں ہے انسان کے لیے کہ اس کی ہر خواہش پوری ہو جائے. اور جب اس خواہش پورا کرنے کی دنیا میں استعداد ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے، اور کوئی آدمی خواہشات کی زندگی گزارے گا تو پریشان تو ہوگا نا پھر. اب دیکھو نا، اس کی خواہشات یہ ہو جائے، اور جب وہ ہو جاتا اب کہتا ہے یہ ہو جائے، اور جب وہ ہو جاتا تو اب کہتا ہے یہ ہو جائے، اور جب وہ ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے. اور ساری زندگی ان خواہشات کے لیے ہانپتا پھرتا ہے. شادی ہو جائے، اچھا ہو گئی، اب بیٹا ہو گیا، اچھا ہو گیا، پڑھا لکھا ہو جائے، اچھا پڑھا لکھا ہو گیا، اب اس کی شادی ہو جائے، ہو گئی، اب کاروبار ہو جائے، کاروبار ہو گیا، اس سے اچھا ہو جائے، اس سے اچھا ہو گیا، اس سے آگے بڑھ جائے. وہ بھائی کہاں تک جائے گا؟ اور جہاں اس کی خواہش کے خلاف ہوا، کیونکہ اس کی زندگی میں ان خواہشات کی اہمیت بہت ہے، جہاں اس کی خواہش ٹوٹی، مایوس اور ڈپریشن میں،
کمرے میں لیٹ گیا، دروازے بند کر دیے. کیا ہے بھائی؟ ڈپریشن میں، ڈپریس ہو گیا. کمرہ بند کر دیا، کواڑ بند کر دیے، کسی سے نہیں بات کرتی، کسی سے نہیں بولتا. اس لیے کہ اس نے خواہشات کو زندگی میں اتنی اہمیت دے دی، اور پورا کرنا اس کے اختیار میں نہیں. تو یہ راستہ پریشانیوں کا ہے، قسم خدا کی یہ راستہ دکھوں کا ہے، یہ راستہ غموں کا ہے، یہ راستہ پریشانیوں کا ہے، یہ راستہ مایوسیوں کا ہے. اور ایک راستہ اطمینان کا ہے، خوشیوں کا ہے، سکون کا ہے، زندگی کے لطف کا ہے کہ یہ دنیا کا تماشا بہت عارضی ہے. یہ گھر، یہ رہائش بہت وقتی ہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے اللہ یہ تو زندگی نہیں ہے، زندگی تو ہے ہی کل کی. یہ تو زندگی نہیں ہے، زندگی تو ہے ہی کل کی. یہ کون سی زندگی ہے؟ صحت تو بیماری، جوانی تو بڑھاپا، آج کے سال میں کل کے سال میں. زندگی تو وہ ہے بھائی، حسن تو حسن، صحت تو صحت، نعمتیں تو نعمتیں. سبحان اللہ. زندگی تو پھر زندگی. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. جہاں موت کو بھی موت آنی ہے، زندگی کو موت نہیں آنی. زندگی تو وہ ہے. تو میرے عزیزو، اس زندگی کو سامنے رکھ کر جیو، زندگی کا لطف اٹھاؤ گے، زندگی کا مزہ لو گے. اس زندگی کو سامنے رکھ کر جیو، اس حقیقت کو اپنے اندر زندہ کرو، زندگی کا لطف لو گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حکایات کے بادشاہ تھے، مثالیں بڑی زبردست. فرمایا ایک آدمی کابل سے دہلی چلا. اس زمانے میں بیل گاڑیوں کا سفر ہوا کرتا تھا، بیل گاڑیوں کا سفر مہینوں لگتے تھے. اس نے اپنے دوست احباب سے پوچھا کہ دہلی کا سفر ہے، کچھ تحفہ، کچھ تحائف. اس نے پنجرے میں طوطے بھی پال رکھے تھے، ان سے بھی پوچھ لیا تمہیں کچھ چاہیے. انہوں نے بھی پیغام دے دیا اپنی برادری کے لیے. کہا گئی طوطے مل جائیں تو انہیں پیغام دے دینا کہ تم آزاد فضاؤں میں مزے کر رہے ہو اور تمہاری برادری کے لوگ پنجروں کی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی ان کا بھی خیال آیا؟ اب یہ آدمی دہلی گیا، تجارتی معاملات نمٹائے، دوستوں کے تحفے تحائف خریدے، بعد جنگل کی طرف نکلا. طوطے درختوں پہ موجود، اس نے وہ درد بھرا پیغام سنایا. پیغام سنانا تو ایک طوطا زمین پہ آ گرا، جیسے اس کی جان ہی نکل گئی. اس کو بڑا افسوس ہوا کہ بڑا درد بھرا پیغام تھا، طوطے کی جان ہی نکل آئی. واپس کابل پہنچا، آرام کیا، پھر اپنے طوطوں کے پاس گیا. کہا میں نے تمہارا پیغام تو سنایا ہے لیکن بڑا درد بھرا تھا، ایک طوطے کی جان ہی نکل گئی، وہ تو زمین پہ آ گرا. یہ طوطوں نے سننا تھا کہ ان سب نے اپنی گردنیں زمین پہ رکھ دی، جیسے ان کی بھی روح نکل گئی ہو. اس نے سب کو باہر نکالا. وہ اڑ کے سامنے دیوار پہ بیٹھ گئے. کہا یہ کیا؟ کہا اس نے ہمیں پیغام دیا ہے زندگی کا مزہ چاہیے تو پہلے مر کے دکھاؤ. زندگی کا مزہ چاہیے نا، پہلے مر کے دکھاؤ. قسم خدا کی، زندگی کا لطف چاہیے تو کل کی زندگی کو سامنے رکھو، زندگی کا مزہ آئے. جو جینے کے لیے جیتے ہیں نا، پتہ نہیں روزانہ کتنی مرتبہ مرتے ہیں. جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو مرے جا رہے ہوتے ہیں، مرے جا رہے ہوتے ہیں، مرے جا رہے ہوتے ہیں. جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی مرے جا رہے ہوتے ہیں، مرے جا رہے ہوتے ہیں. نہ جانے وہ کتنی مرتبہ گرتے ہیں اور کھڑکھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ میاں کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات
اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے موت پیدا کی اور زندگی پیدا کی. حالانکہ پہلے زندگی ہوتی ہے پھر موت ہوتی ہے، لیکن قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ موت کا ذکر پہلے، زندگی کا ذکر بعد میں. ہم کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے زندگی دیکھتے ہیں پھر موت دیکھتے ہیں. قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے موت پھر زندگی. تو جن کے قرآن پہ اچھی نظر ہے انہوں نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے زندگی کا مزہ چاہیے تو اپنی موت کو سامنے رکھو. زندگی کا لطف چاہیے نا، زندگی کا سکون چاہیے، زندگی کا اطمینان چاہیے، زندگی کی خوشی چاہیے، تو پھر اپنی اس زندگی کو سامنے رکھو، پھر مزہ آئے گا. یہی وہ چیز ہے جو آپ کی خواہشات کے لیے روک ہے، آپ کو نفس پرستی سے روکتی ہے، ورنہ یہ بے لگام ہے. اور نفس اور خواہشات کی زندگی مصیبتوں کی جڑ، پریشانیوں کی جڑ، مصائب کی چابی. وہ دروازہ کھل گیا پھر آپ پریشان ہی رہے. تو یہ حقیقت اپنے اندر زندہ کیجئے. اندھیرا بہت ہے، نفس پرستی کی زندگی نے اندر اندھیرا بہت رکھا. ہم باہر تلاش کر رہے ہیں اچھی گاڑی، اچھی کوٹھی، اچھا اسٹیٹس، بڑی ڈگری، بڑے ذرائع، اس سے عزت ملے گی، اس سے بڑی خوشی کی زندگی گزرے گی. کر لو میاں، دنیا کر رہی ہے. اس بوڑھے میاں کی طرح ہی ہے جو باہر تلاش کر رہا ہے اور کہہ رہے میاں وہاں اندھیرا بہت ہے، یہاں روشنی بہت. ہم کہہ رہے ہیں اس کی عقل سٹی آ گئی ہوگی، عمر بڑی ہو گئی ہوگی. تو دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بارے میں یہ کہے گی ان کی بھی سمجھ خراب ہو گئی، ان کا بھی علم غلط ہو گیا، ان کا بھی علم غلط ہو گیا، ان کی بھی سمجھ خراب ہو گئی. زندگی کا اطمینان بھی چاہتے ہیں، خوشی بھی چاہتے ہیں، سکون بھی چاہتے ہیں، محبتی بھی چاہتے ہیں، خیر خائی اور ہمدردی کے جذبات بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور تلاش کر رہے ہیں باہر. یہ یہیں سے ملیں گے بھائی. ان اندر کی حقیقتوں کو تازہ کرنا ہوگا. کہ یہ دنیا ہم اس کے امین ہیں، اس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اس زندگی کے بارے میں باز پرس ہونی ہے، اور ہے بہت وقتی، ہے بہت عارضی. پل کی خبر نہیں ہے بھائی. پانی کا بلبلا ہے کب پڑ جائے نہیں دیکھتے. روزانہ کس انداز سے لوگ جا رہے ہوتے، کھڑے کھڑے گر جاتا ہے، کھڑے کھڑے گر جاتا ہے، سوتا ہے اور نہیں اٹھتا، نکلتا ہے گھر سے واپس نہیں آتا. لیکن ایسی اندر یہ غفلت ہے کہ یہ ہمیں اندر سے جھٹکا نہیں دیتی، ہمیں اندر سے بیدار نہیں کرتی. ایسی غفلت ہے. دنیا کا سب سے بڑا سچ، لیکن سب سے بڑے سچ سے سب سے زیادہ غفلت، سب سے زیادہ غفلت. تو میرے عزیزو، اس حقیقت کو تازہ کرنا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اکثروا ذکر ہذه اللذات وہی الموت. تم لذات کی، خواہشات کی زندگی، نفس پرستی کی زندگی، اس کے لیے روک لگاؤ، روک، بریک لگاؤ، ورنہ یہ تمہیں مصیبتوں اور پریشانیوں میں پھینک دے گی. اور اس کا علاج یہی ہے کہ اپنا اس دنیا سے جانا، اس حقیقت کو ہمیشہ سامنے رکھو. پھر شکر کرنا بھی آسان، صبر کرنا بھی آسان. ایک آدمی بس پہ لٹک رہا ہو اور ایک پنجہ اس کا بس میں، باقی بالکل پیچھے لٹک رہا.
بس بھری ہوئی ہے. دیکھنے والا کہے گا کتنا مشکل سفر کر رہا، لیکن اس کو پتا ہے 2-3 فرلانگ کے بعد اگلا اسٹاپ اس کا ہے. تو بتائیے یہ مشکل ترین سفر بھی اس کے لیے آسان ہوگا نہیں ہوگا؟ اور اگر کسی کو یہ خیال ہو کہ ایک مرتبہ سوار ہوگا تو اب اترنا ہی نہیں ہے، اب بتائیے اس کے لیے وہ سفر کتنا مشکل ہوگا. تو میرے عزیزو، یہ زندگی کا سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن اگر اندر یہ حقیقت زندہ ہو جائے کہ 2 چند فلانگ کی بات ہے، اگلا گھر میرا ہے، تو مشکل ترین زندگی کا سفر بھی بہت خوشگواری سے گزرے گا، بہت اطمینان سے گزرے گا، بہت اطمینان سے گزرے گا. اس حقیقت کو زندہ کرنا ہے. اگر 24 گھنٹے میں اکیلے بیٹھ کر کبھی اس سبق کو تازہ کر لیا کرو، 24 گھنٹے میں کچھ دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کر اس سبق کو تازہ کر لیا کرو، انشاءاللہ زندگی کا لطف دوبارہ ہوگا اور اندر کا اطمینان اور سکون بڑھتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس سچائی پہ صحت مند ایمان اور یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی نصیب فرما. اے مولا ہمیں جسمانی روحانی صحت نصیب فرما، جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما، باطنی اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما. اے مولا کریم تمام حاضرین کی اور حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، اس عارضی زندگی کی صحیح حقیقت نصیب فرما. اے مولا کریم کل کی زندگی کا استحضار، اس کی عظمت، اس کی اہمیت نصیب فرما، اس کا خیال، دھیان، فکر عطا فرما. یا ارحم الراحمین دنیا کے غموں سے، فکروں سے، پریشانیوں سے نجات نصیب فرما، عافیت والی، صحت والی، ایمان والی، نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہمیشہ اپنی نعمتوں میں شکر گزاری، فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما. ہر اس چیز سے جو کل سے غافل کر دے، حقیقی زندگی سے غفلت میں ڈال دے، ایسے تمام فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا اور سکون کا اور عزت کا اور صدقہ جاریہ بنا. اولادوں کی تعلیم، تربیت، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے مولا انہیں دین کا شوق نصیب فرما، نیکیوں کا شوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، برائیوں سے اور بروں سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کو زمینی آسمانی آفات سے، حادثات سانحات سے، موذی بیماریوں سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جو ساتھی بیمار ہیں، بعض ساتھی ہمارے متعلقین ان کی بیماریوں کا ان کے اولاد بیمار، بچے بیمار، اللہ انہیں صحت نصیب فرما، شفائے کاملہ نصیب فرما، شفائے عاجلہ نصیب فرما. ہم سب کو بھی اے مولا ہمیشہ عافیت والی، ایمان والی زندگی نصیب فرما. یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ہمارے ملک کو زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور بے حیائی کی طاقتوں کو ختم فرما. اے مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے، ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے مولا مسلمانوں میں اسلامی اخوت کو زندہ فرما،
نفرتوں کے جتنے جذبات ہیں، رنگ، نسل، وطن، علاقے، وطنیت، فرقہ واریت، ان ساری گندگیوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، اسلامی رشتے کو عام فرما، اسلامی ایمانی رشتے کی اخوت کو زندہ فرما، یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، اے مولا کریم غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، دلوں میں اطمینان سکون عطا فرما، ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، ان کے قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، قبل اول کے خاطر ان کی قربانیاں، شہادتیں، ازمائشیں اللہ انہیں اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔